جبکہ میں یہ چاہتا تھا بھی لین دین کے بغیر بھی تعلق چلتا رہتا. تعلق لین دین کے ساتھ نہیں ہوتا، تعلق قلب اور دل کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال میاں صاحب نے فرمایا سن لیجئے کہ جہاں تک میری ذات کا، میری فیملی کا تعلق ہے، میری بیوی کا اور میری اولاد کا، ہمارے دل میں تو کوئی رنج نہیں ہے، ہمارے دل صاف ہیں. مگر بعض فیملی کے دوسرے افراد کے بارے میں ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے سامنے کبھی کسی نے بات نہیں کی. پشت پیچھے ممکن ہے کرتے ہوں، انسان پشت پیچھے کی ضمانت نہیں دے سکتا. اور ملنے والے بھی کرتے ہیں، ہمیں علم ہے اس بات کا، لیکن ہم اپنی ضمانت دے سکتے ہیں مگر پوری فیملی کی نہیں دے سکتے. یہی کچھ میں نے سننا تھا. میرا خیال تھا کہ شاید اس کا رد عمل ہوگا اور پھر کوئی بات چیت آگے ہوگی، مگر وہ تعلقات کی سردی بڑھتی گئی اور میں اب ان تعلقات کو برف کی طرح سرد دیکھتا ہوں. اور پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو جب کراچی میں تھا اور عارضہ قلب لاحق ہوا مجھے، اس 28 تاریخ سے لے کے آج مارچ کی 4 اور 5 تاریخ تک یہ ایک مہینہ، چونکہ میں بیمار ہو گیا اور بیمار آدمی کو خیالات بھی پھر زیادہ آتے ہیں، بستر پہ پڑے پڑے فارغ جو ہوتا ہے تو خیالات آتے رہے. میں سوچتا رہا اور میرے اب آخری جملے ہیں، ذرا غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. اس سوا مہینہ کے عرصے میں میرے احساسات اور خیالات کو زیادہ تقویت ملتی گئی، مضبوط ہوتے گئے. میں اور کچھ نہیں کہوں گا. وہ خیالات جو پچھلے ایک سال سے میرے مشاہدے کے نتیجے میں پیدا ہو رہے تھے وہ مضبوط ہوتے گئے، احساسات مضبوط ہوتے گئے اور اس یقین تک پہنچ گئے احساسات. اب احساس یقین میں بدل گیا، مجھے اب کوئی شک نہیں رہ گیا تھا. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں ممکن ہے اب بھی میاں صاحب کہیں بھی یہ غلط ہے تو میں کہہ دوں اچھا ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں تو غلط ہے، میں جھگڑا نہیں کروں گا. مگر اپنے احساسات کی بات کر رہا ہوں کہ میرے احساسات دوستو اب یقین کی حد کو پہنچ گئے تھے کہ دو باتیں لگ رہی تھی. دو باتیں، یا تو یہ سارے اسباب ملا کر یا تو یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، مگر تعلق، محبت، شرم، حیا، 60 سالہ کا دیرینہ واسطہ، اس کی وجہ سے حیا ہوتا ہے، وہ کہہ نہیں پاتے. یہ ڈیولپمنٹ سن لیجئے اس سوا مہینہ کے اندر ہوئی ہے میرے خیالات کی. آپ سمجھدار لوگ ہیں، نابالغ نہیں ہیں، بالغ لوگ ہیں. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو میں چونکہ فارغ ہوتا سوچتا رہتا، تانا بانا سوچ کا لگا رہتا. کراچی ہاسپٹل میں بھی، کراچی مکان میں بھی، اور یہاں لاہور آ کر بھی اس دن سے آج کے دن تک میرے احساسات مضبوط ہوتے ہوتے یقین تک جا پہنچے. تو ایک تو خیال ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ ممکن ہے وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے تو اگر 2-4 دن، ہفتہ بھی بیت جاتا تھا ملاقات کو تو اضطراب ہوتا تھا، پریشانی ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی، انتظار ہوتا تھا، اداسی ہوتی تھی. اب اس میں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا مجھے. تو ایسا محسوس ہوا، میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، میں سچ بولنے والا ہوں. میں نظر اپنے ہی اعمال پہ کر رہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے وہی تحریک شہزادگان کی وجہ سے ناراضگی دل میں ہے، کہ ممکن ہے وہ سیاسی الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے ہے، کہ ممکن ہے لین دین کا معاملہ ہمیشہ ختم کر دینے کی وجہ سے ہے. مگر میاں صاحب کے دل میں نہیں ہوگی اور باقی افراد اس سے یقیناً پاک نہیں ہوں گے. ان کے دل میں ممکن ہے ہو، اگر ہو تو وہ بھی درست ہوگی، میں تو اختلاف نہیں کرتا. تو یہ سب چیزیں میری آنکھوں کے سامنے آتی تھی. تو یہ میں سوچتا تھا کہ شاید اس وجہ سے انہوں نے اس سوا مہینہ میں مجھے خاموش احتجاج کر کے، ذرا توجہ سے سن لیں، خاموش احتجاج کر کے شاید مجھے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میں اگر سمجھدار ہوں تو سمجھ جاؤں کہ تعلقات کا وہ گہرا پن جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. یہ میرے احساس ہیں، ممکن ہے غلط ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے. ورنہ جو کیفیت پہلے نظر آتی تھی وہ کیفیت آج عرصے سے نظر آنا بند ہو گئی، اور اس سوا مہینہ میں تو پھر میں شدت سے اس کیفیت کو تکتا رہا. جو تعلق کی چاشنی پہلے تھی وہ چاشنی اس کے لیے ترستا رہا.
جو پیار اس بندھن کے لیے مجھے کھینچے رکھتا تھا، چونکہ اور تو کسی چیز کی طلب نہیں تھی، اور تو کوئی حاجت نہیں تھی اور کوئی واسطہ نہیں تھا، مالی مفاد کی خاطر ہوتا تو خطاب چلتا رہتا، پھر مفاد مل رہا ہے چلو زندگی بھر ملتا رہے، وہ تو واسطہ کوئی نہیں تھا، واسطہ تو ایک محبت والا تھا۔ جب وہ تپش نہ رہی تو میں نے سوچا ممکن ہے وہ اس سوچ میں ہو کہ بجائے اس کے کہ کوئی وقت ایسا آئے کہ ڈھیلے ڈھالے انداز سے ہم ہی کچھ کہہ دیں، ممکن ہے قادری صاحب خود سمجھ جائے ہماری خاموشی سے۔ طویل خاموشی بھی معنی رکھتی ہے، طویل خاموشی نہیں ہوتی، وہ بھی گفتگو ہوتی ہے، طویل خاموشی گفتگو ہوتی ہے۔ ممکن ہے میں نے غلط سمجھا ہو، میں دعویٰ نہیں کرتا، مگر میں نے ایسا سمجھا کہ یہ طویل خاموشی کچھ بتا رہی ہے، اور اب ایسے لگا کہ وہ محبت میں وہ دلوں کی دھڑکنیں جو تھی وہ چونکہ اب ٹھنڈی پڑ گئیں، تو اس کا اظہار پھر میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جاتا ہے، ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جاتا ہے، بات جو کل تھی وہ آج شب ہجراں میں نہیں، جو بات کل تک نظر آتی تھی وہ آج چونکہ نظر آنا بند ہو گئی، اس لیے اس عرصے میں دل مجھے دھچکے دیتا رہا۔ اور یا دوسرا خیال پھر مجھے یہ آتا تھا کہ ممکن ہے باقی فیملی کے لوگ چاہتے ہوں کہ اب قادری صاحب سے جان چھڑا لی جائے تو بہتر ہے، اور ممکن ہے وہ کسی دبے لفظوں میں میاں صاحب پر پریشر بھی ڈالتے ہوں اور یہ سارا بوجھ تنہا میاں صاحب اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، تو اب اس عمر میں تنہا ان کے کندھوں کو اتنا بوجھ کے تلے رکھنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کب تک اس بوجھ کو اٹھا سکے، ممکن ہے وہ تنہا سینہ سپر ہو کے کھڑے ہوں بوجھ کے مقابلے میں، اور اپنی محبت اور تعلق کے پیش نظر اس پورے بوجھ کے سامنے ڈٹے ہوئے رہیں، تو بجائے اس کے کہ میں انہیں پریشانی میں اور بوجھ میں مبتلا رکھوں، ممکن ہے اسی میں بہتری ہو کہ میں اس بوجھ کا ازالہ کر دوں۔ اگر میرا آنا، چونکہ اب ہماری تحریک منہاج القرآن آگے مرحلہ انقلاب میں داخل ہونے والی ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں خطابات کے مزاج سے، چند ماہ بعد انقلابی جدوجہد کا اعلان ہونے والا ہے، ممکن ہے آج تک وہ خاموش ہوں، کل آنے والے وقت میں حالات تھوڑے سے اور انقلابی نوعیت کے ہماری تحریک اختیار کر جائے، ان کے اعزاء اقارب فیملی کے لوگ اور پریشر ڈالیں، ممکن ہے میاں صاحب خاموشی سے مجبور ہو کر میرے پاس آ جائیں اور کہیں کہ کچھ ہمیں مجبور زیادہ کر دیا گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی وقت وہ اپنی زبان سے کہہ دیں، بہتر ہے کہ آج خوشگوار ماحول ہے، خوشگوار تعلق ہے، چلو سرد ہی پڑا ہے نا، بگڑا تو نہیں ہے، کوئی تپش ہی ختم ہوئی ہے نا، ابھی اس میں بگاڑ تو نہیں آیا، کوئی خدا نہ خواستہ ناخوشگوار واقعہ تو پیدا نہیں ہوا، ملتے تو ہم آج بھی محبت اور چاہت سے ہیں، سلام دعا آنا جانا آج بھی پیار سے ہوتا ہے، اگر ہو تو یہ اچھا وقت ہے، خوشگوار وقت ہے، پھر آج وہ بھی اقتدار پر ہیں، اللہ کا شکر ہے آج وہ بھی اقتدار پر ہیں، اور تعلق بھی خوشگوار ہے، موسم بھی سہانا ہے، اچھے بھلے وقت میں، اچھے سما میں، سہانے موسم میں اگر عافیت کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ صرف ایک حد تک یہ خطبہ جمعہ کی حد تک جدائی ہو جائے تو شاید یہ اتنی بری نہیں ہوگی جتنی خدا نہ خواستہ وہ جدائی کہ جس جدائی کے وقت تعلقات ناخوشگوار ہو چکے ہوں۔ میں اس آنے والی ممکنہ ناخوشگواری کے خدشے کو دیکھتے ہوئے کہ آج تعلقات میں سردی ہے، کل ممکن ہے کوئی اور رخ ہو، اللہ نہ کرے، مگر اس وقت کے آنے سے پہلے میرے دل نے محسوس کیا کہ یہ جو خاموشی کا احتجاج ہے اسے میں سمجھنے کی کوشش کروں، اور ممکن ہے میاں صاحب کے ذہن پر بوجھ ہو تو میں چونکہ ان کو والد کی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں تو میں ان کے اس بوجھ کو خود اتار دوں۔ جب یہ خیال یقین تک بدل گیا اور یہ میں ابھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا تو آج صبح 8:30 بجے میں ناشتہ کرنے کے بعد سویا، اور میرا کوئی پروگرام اس فیصلے کا نہیں تھا، میں نے مولانا ظہور الہی صاحب کی رات ڈیوٹی لگائی تھی،
کہ کل جا کے خطاب آپ کریں گے اور میں اسی طرح پچھلے جمعہ کی طرح جا کے بیٹھوں گا، مگر دوستو یاد رکھیے کہ 8:30 بجے